اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع الاسم المعرب الفصل الثالث الاسم المعرب على نوعین منصرف وهو ما ليس فيه سببان من الاسباب التسعة كزيد ويسمى متمكنا وحکمہ ان تدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین مثل ان تقول جاءنی زید رأیت زیدا ومررت بزید۔ چوتھے سبق میں اسم معرب کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ اسم معرب کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسم معرب پڑھا تھا ہم نے، ایک اسم معرب ہوتا ہے، ایک اسم مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب معرب کی بات کر رہے ہیں۔ اسم معرب کون سا ہوتا ہے؟ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو، تبدیل ہو، عوامل کے بدلنے سے جس کا آخر بدلتا رہے اس کو معرب کہتے ہیں۔ اس اسم معرب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام منصرف ہے اور دوسری قسم کا نام غیر منصرف ہے۔ منصرف کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں منصرف وہ ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے۔ پڑھ چکے ہم کہ اسباب منع صرف 9 ہیں، ٹھیک ہے۔ اسباب منع صرف کتنے؟ 9 ہیں۔ جس اسم میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب موجود نہ ہو اس کو منصرف کہتے ہیں۔ جیسے زیدن، اب زیدن میں ان 9 اسباب میں سے کوئی سبب بھی موجود نہیں ہے، یعنی سبب موجود ہونے سے مراد ہے کہ 2 سبب اکٹھے آ جائیں، اکٹھے نہ آئیں۔ ایک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ان اسباب منع صرف میں سے اگر ایک سبب پایا جائے تو پھر بھی وہ غیر منصرف نہیں بنتا، منصرف رہتا ہے۔ 2 سبب اکٹھے نہ ہوں وہ منصرف ہوگا، جیسے زیدن، ٹھیک ہے۔ اسم منصرف کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ اسم متمکن یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم منصرف کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ اسم منصرف یا اسم متمکن کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر 3 حرکات آ سکتی ہیں، رفع، نصب اور جر۔ 3 حرکتیں ہیں نا، 3 اعراب ہیں، تینوں اعراب اس کے اوپر آ سکتے ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اور دوسرا تنوین بھی آ سکتی ہے۔ تنوین یعنی 2 نصب، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، مثلا زیدن، زیدن، زیدن۔ آگے بات کی سمجھ؟ جاءنی زیدن، رفع ہے، رفع علیہ اس کی، رأیت زیدن، نصب آیا ہے تنوین کے ساتھ، مررت بزیدن، یہ ہو گیا منصرف یا متمکن۔ اس میں غیر منصرف کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں ان 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں۔ ان 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں۔ مثلاً ہم مثال دیتے ہیں، پیچھے گزر چکا تھا عمر کا لفظ ہے، عمرو، یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ اس میں 2 سبب ہیں، ایک تو علم ہے، یہ نام ہے، دوسرا اس میں عدل ہے۔ عدل یعنی کسی اور لفظ سے یہ تبدیل شدہ ہے، عامر سے مثلا تبدیل شدہ ہے۔ عدل سے مراد تبدیل، عدول کرنا یعنی تبدیل ہونا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کسی اور لفظ سے تبدیل ہوا ہے، اس میں، اس لیے اس 2 سبب ہے، عدل اور کون سا؟ علم، ٹھیک ہے۔ یا مثلا دوسرا لفظ ہے
احمدو، احمد میں دو سبب ہیں اسباب منع صرف میں سے، ایک علم ہے کیونکہ نام ہے احمد، اور دوسرا وزن فعل ہے۔ وزن فعل بھی اسباب منع صرف میں سے ایک پڑھا تھا ہم نے نحو امیر میں، آگے بھی آ رہے ہیں دوبارہ، ٹھیک ہے۔ احمدو میں دو سبب، علم اور وزن فعل۔ وزن فعل سے مراد کیا ہے؟ فعل کے وزن پر، احمدو بر وزن اکرمو، احمدو اکرمو مثلا، ٹھیک ہے، یا افعلو۔ خوب، غیر منصرف جس میں دو سبب پائے جائیں 9 اسباب میں سے، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو، ٹھیک ہے، 2 اسباب کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے تو بھی وہ غیر منصرف ہے۔ سمجھا کی بات کی؟ اسی پیرے کا دوبارہ خلاصہ بتاؤں کہ اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب اکٹھے نہ پا جائیں، غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب اکٹھے پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو۔ واضح؟ اسباب منع صرف کون سے ہیں؟ 9 ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب۔ وزن فعل الف اور نون زیادتان۔ الف اور نون زیادتان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ الف اور نون جو اضافی ہوں، اس کلمے کا جس کلمے کے اندر یہ ہیں، جس لفظ میں یہ پائے جاتے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے، اس کا جز نہیں ہے، اس کے آخر پہ آتے ہیں اور یہ اضافی ہیں، زائد ہیں، اگر ان کو ہٹا بھی لیں تو اس کلمے کا معنی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ منصرف کا ہم نے پڑھ لیا ہے، اب غیر منصرف کا ہے۔ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر کسرہ داخل نہیں ہوتا، کسرہ داخل نہیں ہوتا اور تنوین بھی داخل، مثلا احمدو، احمدون نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے، اور کسرہ بھی نہیں آتا، احمدے یا احمدین بھی نہیں آتا، بلکہ جری حالت میں اس کے اوپر فتح آتا ہے۔ جری حالت میں آئے گا احمدہ، مررتو بے احمدہ، جاءنی احمدو ورأیتو احمدہ ومررتو بے احمدہ۔ کسرہ نہیں آنا، فتح آنا ہے، اور تینوں حالتوں میں تنوین نہیں آ سکتی اس کے اوپر۔ واضح؟ ہاں، اتنے تک ترجمہ دیکھیں پھر آگے پڑھتے ہیں۔ الاسم المعرب الفصل الثالث، تیسری فصل، الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرفون، عبارت پہ توجہ، پہلی ہے منصرف، وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ، وہ ہوتا ہے جس میں نہ ہوں 2 سبب، من الاسباب 9، 9 اسباب میں سے، کا زیدن، جس طرح زیدن ہے، وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اس میں منصرف کو متمکن بھی کہا جاتا ہے، وَحُكْمُهُ أَن تَدْخُلَهُ الْحَرْكَاتُ الثَّلَاثُ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 حرکتیں آتی ہیں، 3 اعراب یعنی آتے ہیں، رفع، نصب اور جر، مع تنوین، تنوین کے ساتھ آتے ہیں، مثل ان تقولا، جیسا کہ آپ کہیں، جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزید، وغیر منصرف، دوسری قسم ہے اس میں معرب کی غیر منصرف، وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ، یہ وہ ہوتا ہے جس میں 2 سبب پائے جائیں، من الاسباب 9، 9 اسباب میں سے، او واحدۃ منہا، یا ان 9 میں سے ایک سبب پایا جائے، ایسا ایک سبب ہو کہ تقومو مقامہما، جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو، ہے ایک لیکن 2 کی صلاحیت رکھتا ہے، والاسباب 9 ہے، اور 9 اسباب یہ ہیں، العدل،
عادل بتایا ہے کیا ہے، یعنی ایک صیغے کا ایک حالت سے دوسری حالت میں، ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہونا۔ وصف، وصف جس کو صفت کہتے ہیں، ہاں صفت، کسی کی صفت لگائی جائے۔ التانیث، مؤنث، مؤنث ہو، اور جس طرح طلحتوں میں تا ہے تانیث والی ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھا یہ مثال آئی تھی۔ والمعرفت، چوتھا ہے معرفہ، وہ اس معرفہ ہو، نکرہ نہ ہو۔ عجمہ یعنی غیر عربی ہو، عجمہ سے مراد عجمی یعنی غیر عربی، عربی کا لفظ نہ ہو۔ والجمع، جمع ہو، مفرد نہ ہو، تثنیہ نہ، جمع ہو۔ والترکیب، مرکب ہو، یعنی دو الفاظ یا زیادہ ملے ہوئے ہوں۔ پڑھا تھا آپ نے مرکب کی کتنی قسم مرکب ہے، بنائی، مرکب مزجی، مرکب اضافی، پڑھے تھے پیچھے، یہ مرکب کی بات ہے۔ مرکب ہو وزن الفعل، وزن فعل، فعل کے وزن پر ہو، جس طرح بتایا کہ جیسے احمد ہے۔ والالف والنون زیادتان، اور اس کے آخر میں الف اور نون اضافی ہوں، زیادہ ہوں، ٹھیک ہے۔ فحکمہ ان اللہ تدخلہ الکسرۃ والتنوین، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی۔ وتکون فی موضع الجر مفتوحا، جر کے مقام پر، یعنی جب اس کی جری حالت ہوگی تو یہ مفتوح ہوگا، جیسے کہتے ہیں مررتو بے احمدہ، یہ احمد کی جری حالت ہے نا، چونکہ جب با جارہ داخل ہے اس کے اوپر تو جری حالت ہے، لہذا جری حالت میں بھی اس کے اوپر کسرہ نہیں آیا، فتح آیا ہے۔ مررتو بے احمدہ کما مرہ، جس طرح پہلے گزر چکے، اس دن مثال آئی تھی عمر والی۔ اما العدل فہو تغییر اللفظ من، اب ایک ایک کی وضاحت کریں گے۔ عدل کیا چیز ہے؟ کہ عادل کہتے ہیں کہ لفظ کا اپنے اصلی صیغہ سے تبدیل ہونا کسی اور صیغہ کی طرف، ٹھیک ہے، لفظ کا اپنے صیغے سے تبدیل ہو جانا اور صیغے کی طرف، اس کی دو قسمیں ہیں، یہ تبدیلی کی دو قسمیں ہیں، کبھی تحقیقی ہوتی ہے، کبھی تقدیری ہوتی ہے، دو قسمیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور دوسری بات عادل کے متعلق جو ہے توجہ کریں کہ عادل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اسم میں عادل بھی ہو اور فعل کا وزن بھی ہو، یوں نہیں ہو سکتا، ہاں عادل بھی ہو اور فعل کا وزن بھی ہو، یوں نہیں ہو سکتا، یا فعل کا وزن ہوگا یا عادل ہوگی، ایک چیز ہوگی۔ عادل اور علم اکٹھے ہو سکتے ہیں، جس طرح عمر، علم یعنی نام، کسی کا نام، عادل اس میں عادل بھی ہے علم بھی، عادل سے مراد یعنی اپنے اصلی صیغہ سے تبدیل ہوگی، اصل میں تھا عامر، اس سے تبدیل ہوگا۔ یہ ظفر، ظافر سے تبدیل ہے، ظافر تھا اصل میں، اس سے تبدیل ہو کے ظفر بن گیا، تو اس میں علم بھی ہے، یہ نام ہے کسی انسان کا، اور عدل بھی، تبدیلی بھی ہے اس میں۔ عادل وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں، یعنی وصف اور عادل اکٹھے کسی اسم میں آ سکتے ہیں، جیسے ثلاثو، ثلاثو میں عادل بھی ہے یعنی تبدیلی اپنے اصلی سے، سلاست، سلاست ان سے، یا سلاس ان سے، ٹھیک ہے نا، تبدیل ہوا ہے، اور اس میں وصف بھی یعنی صفت بھی ہے، عدل بھی اور صفت بھی، صفت بن رہا ہے نا کسی اور چیز کی، وصف بن رہا ہے، صفت بن، مثلث ہو، اخر ہو، جمع ہو، یہ سارے ان میں وصف بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ دوسرا ہے اسباب منع صرف میں سے وصف، وصف آپ سن چکے ہیں، وصف یعنی صفت، کہتے ہیں وصف اور علم بالکل اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اسم اس میں وہ علم بھی ہو اور وصف بھی ہو، یا علم ہوگا یا وصف ہوگا، ایک چیز کی،
وصف کی شرط یہ ہے کہ اصلی طور پر وصف ہو، یعنی توجہ، یعنی اس اسم کو بنایا ہی وصف کے لیے گیا ہو۔ جیسے اسوادو کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے۔ اسم تفضیل جو ہوتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں افعل تفضیل، افعل تفضیل کو بنایا ہی وصف کے لیے گیا ہے۔ اسود یعنی زیادہ سیاہ، زیادہ سیاہ ہونا صفت ہے نا، ابیض و زیادہ سفید ہونا صفت ہے۔ احمر و زیادہ پیلا ہونا، زیادہ سرخ صفت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہتے ہیں یہ غیر منصرف ہیں، جن میں یہ دو سبب پائے جاتے ہیں نا، یہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ خوب، کہتے ہیں اسود اور ارکم، اسود اور ارکم یہ دو نام ہیں سانپ کے، اسود ارکم نام کو دے نام ہوں نا عربی دے نا رکھ دے حسن، ٹھیک ہے نا، یعنی ارکم ڈبا، ہاں یعنی وہ چند رنگا کچھ، ہاں رنگ برنگا، اسود یعنی سیاہ، ٹھیک ہے نا جی۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں سانپ کے نام بھی ہوں تب بھی یہ دونوں لفظ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ انسان کے نام نہیں ہیں، سانپ کے نام ہیں، تو بھی یہ غیر منصرف ہیں۔ کیوں غیر منصرف ہوں گے؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ان کو بنایا ہی وصف کے لیے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ایک مثال دے رہے ہیں، مررتو بنسفۃ اربعین، میں گزرا 4 عورتوں کے پاس سے۔ یہاں نسفۃ موصوف ہے، اربعین اس کی صفت ہے۔ کہتے ہیں اس مثال کے اندر جو لفظ اربعین آیا ہے یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ وزن تو وہی ہے، اسود و ارکم و اسی وزن پر ہے۔ کہتے ہیں یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ اربعون نسوت ان کی صفت ہے، اس میں وصف والا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صفت والا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور فعل کے وزن پر بھی اربعو، فعل کا اکرم ہو، فعل کے وزن پر بھی آتا ہے، اشرف ہو، فعل کے وزن پر بھی آتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ غیر منصرف نہیں بننا بلکہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ کہتے اس لیے کہ اس کو وصف کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ اس کو بنایا گیا عدد کے لیے، بنایا عدد کے لیے گیا، یعنی 4 کے عدد کو بیان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ عارضی طور پر وصف کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں بننا بلکہ منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ تانیس بالتا یعنی تا کے ذریعے تانیس، تیسرا ہے اسباب منع صرف میں سے تانیس، تا تانیس یعنی جس اسم کے ساتھ تا تانیس ہو لگی وہ اسم غیر منصرف ہوگا، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو۔ جس اسم کے ساتھ تا تانیس لگی ہوئی ہے وہ اسم علم و نام ہو کسی انسان کا، جیسے طلحہ تو کے ساتھ تا لگی ہوئی ہے، یہ تا تانیس والی ہے، مؤنث والی تا ہے، لیکن یہ نام ہے کسی بندے کا۔ ہاں طلحہ تو ایک انسان کا نام ہے، ایک بندے مرد کا نام ہے، چونکہ یہ نام بن گیا، اس میں 2
اور اسباب اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک تو تانیث اور دوسرا علم، لہذا یہ طلحہ تو غیر منصرف ہے۔ تانیث کی دو قسمیں آپ نے پڑھا تھا، ناحو میر میں آپ پڑھ کر رہے ہیں، عوامل وغیرہ میں۔ تانیث کی دو قسمیں ہیں، تانیث لفظی اور تانیث معنوی۔ تانیث لفظی کیا ہوتی ہے؟ وہی جو تا ہوتی ہے لفظوں میں موجود ہے، وہ تانیث ہے۔ ایک تانیث معنوی ہوتی ہے۔ تانیث معنوی کیا ہوتی ہے؟ جس میں ظاہری طور پر کوئی علامت تانیث کی نہ ہو، یعنی تا تانیث اس کے ساتھ نہیں ہو، لیکن وہ نام مؤنث کا ہو، اسے کہتے ہیں تانیث معنوی۔ اگر کسی اسم میں تانیث معنوی ہو، یعنی وہ اسم مؤنث کا نام ہو، تو وہ اسم بھی غیر منصرف ہوگا۔ زینبو غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، تانیث معنوی ہے اس میں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ مؤنث معنوی یا تانیث معنوی اگر 3 حرفوں پر مشتمل ہو، اس کے 3 حرفوں، ثلاثی ہو، اس کے 3 حرفوں، اور درمیان والا حرف اس کا ساکن ہو، اجمی بھی نہ ہو یعنی عربی ہو، غیر اجمی ہو یعنی عربی ہو، تو اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، چاہے اس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جائیں، تب بھی آپ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح ہندن۔ اب ہند کیا ہے؟ ہند علم ہے، نام ہے، کس کا نام ہے؟ مؤنث کا نام ہے۔ یہ مؤنث معنوی ہوئی یا نہ ہوئی؟ چونکہ عورت کا نام جو ہے مؤنث معنوی ہے، ظاہراً تو اس کے ساتھ علامت تانیث نہیں ہے، لیکن مؤنث معنوی ہے، تو اس کو منصرف پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کے اوپر تینوں اعراب بھی آ سکتے ہیں، تنوین بھی آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کس لیے ہندن غیر منصرف نہیں بنی، منصرف ہے، جبکہ اس میں اسباب بھی موجود ہیں، تانیث نہیں ہے، تانیث معنوی ہے، مؤنث معنوی ہے، اس لیے کہ یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، کس کا لفظ ہے؟ غیر اجمی ہے، عربی ہے، ایک۔ نمبر 2، یہ 3 حرفوں پر مشتمل ہے، ہا، نون اور دال۔ نمبر 3، اس کا درمیان والا حرف ساکن ہے۔ یہی ہم نے کہا تھا نا کہ مؤنث معنوی اگر 3 حرفوں پر مشتمل ہو، درمیان والا ساکن ہو، عربی کا لفظ ہو، چاہے اس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جائیں، تب بھی وہ منصرف رہے گا، غیر منصرف نہیں بنے گا۔ واضح ہے؟ کس لیے اس کو جو ہے اس طرح کے لفظ کو وہ غیر منصرف نہیں بناتے، منصرف رہنے دیتے ہیں؟ کیونکہ منصرف پڑھنا آسان ہے۔ جاءنی ہندو اگر غیر منصرف پڑھیں، رہ تو ہندا، مرر تو بے ہندا، تھوڑا سا مشکل ہے پڑھنے میں، دقت ہے۔ اگر اس کو منصرف پڑھیں، جاءنی ہندن و رہ تو ہندن و مرر تو بے ہندن، آسان ہے۔ عربی زبان میں ان کا پڑھنا آسان ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں موجود نہ ہوں، یعنی ایک ایسی مؤنث معنوی جو 3 حرفی نہ ہو، یا 3 حرفی تو ہو لیکن اس کا درمیان والا ساکن نہ ہو، یا وہ اجمی ہو یعنی غیر عربی ہو، اگر یہ تینوں شرطیں اس میں نہ پائی جائیں تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ جس طرح زینبو عربی کا لفظ تو ہے لیکن 3 حرفوں والا نہیں ہے، مؤنث معنوی بھی ہے، زینبو مؤنث معنوی بھی ہے چونکہ عورت کا نام ہے، عربی بھی ہے، غیر اجمی ہے یعنی، لیکن 3 حرفوں سے زیادہ ہے۔ کتنے حرف ہیں؟ زا، یا، نون، با، 4 حرف ہیں، لہٰذا اس کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ ساقرہ 3 حرفوں پر مشتمل ہے لیکن درمیان والا ساکن نہیں ہے، اس لیے اس کو آپ غیر منصرف پڑھیں گے۔ ماہ میں 3 حرف ہیں، میم، ہا، میم یا ہا، 3 حرفوں پر مشتمل ہے، درمیان والا ساکن بھی ہے لیکن عربی نہیں ہے،
غیر عربی ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی غیر اجمی نہیں ہے بلکہ اجمی ہے، اس طرح سمجھے، غیر عربی ہے یعنی اجمی ہے، فارسی کا لفظ ہے ما۔ جور، جور کیا ہے؟ جور تین حرفی بھی ہے، تین حرفوں پر مشتمل ہے نا، جیم وہ، درمیان والا ساکن بھی ہے، لیکن یہ عربی نہیں ہے، اجمی ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کو بھی آپ غیر منصرف پڑھیں گے۔ بات سمجھے نہیں آئی؟ تھوڑی سی یہ بات سمجھنے والی، مشکل نہیں ہے، سمجھنے ذہن نشین کرنے والی بات ہے۔ کچھ الفاظ مؤنث ہوتے ہیں، ان کے آخر میں الف مکسورہ ہوتی ہے، آپ نے پڑھا تھا الف مکسورہ والے، یعنی کھڑا الف، جیسے حبلہ، حبلہ، ٹھیک ہے، یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، آخر میں جو کی الف مکسورہ ہے یہ تانیث کی علامت ہے۔ یا کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف ممدودہ ہوتے ہیں، مد والی الف، مد والی الف کیا ہے؟ آپ نے قواعد تجوید وغیرہ میں پڑھا ہے، ہاں، الف مدہ کون سی ہوتی ہے؟ الف ہو اور اس کے ما قبل حرف پر فتح ہو، اس کے ہم جنس حرف ہو، تو اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، مد کی شکل میں پڑھتے ہیں، الف مدہ کہتے ہیں۔ اگر اسم ممدود ہو، ٹھیک ہے، دوبارہ سنیں، کچھ اسماء ان کے آخر میں الف مکسورہ ہوتی ہے، تانیث کی علامت ہے وہ، کچھ اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں الف ممدودہ ہوتی ہے، وہ بھی تانیث کی علامت ہے، الف مکسورہ بھی تانیث کی، الف ممدودہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ الف مکسورہ کی مثال حبلہ، الف ممدودہ کی مثال ہے حمرا، حمراء، حمراء۔ کہتے ہیں جس اسم کے آخر میں الف ممدودہ یا الف مکسورہ تانیث کے لیے آئے وہ اسم بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ جاءنی حمراء، رأیت حمراء، مررت بحمراء، اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی اور جری حالت میں کسرہ بھی نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ ایسا اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جائے تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو اسباب کے قائم مقام ہو تب بھی وہ غیر منصرف ہے۔ یہ الفاظ جن میں الف مکسورہ اور الف ممدودہ آتی ہے، ان میں ہے تو صرف الف تانیث، ممدودہ کی ہو یا مکسورہ کی ہو، کہتے ہیں ایک ہی الف اس کے غیر منصرف ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ یہ الف دو اسباب کے قائم مقام ہے۔ واضح؟ کون سے دو اسباب؟ ایک تانیث اور اس کا لازم ہونا، یعنی تانیث لازم ہے اس کو، وہ الف اور تانیث اسے جدا نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ کافی ہے۔ اما العدل فهو تغییر اللفظ من صیغته الاصلیت، عدل یعنی لفظ کا تبدیل ہونا اپنے اصلی صیغے سے الی صیغۃ اخری، دوسرے صیغے کی طرف، وہو علی قسمین، دو قسمیں اس کی، تحقیقاً اور تقدیراً، تحقیقی اور تقدیری۔ فلا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی بالکل، یعنی ایک اسم میں وزن فعل اور عدل اکٹھے نہیں آ سکتے۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، یہ وزن فعل علم کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، علم اور وزن فعل اکٹھے آ سکتے ہیں، کعمراء و ظفراء، ان میں علم بھی اور عدل بھی ہے۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْوَصْفِ، عدل وصف کے ساتھ بھی اکٹھی ہو سکتی ہے، جیسے ثلاثو، مثلاثو، اخرو، جمعو، یہ صفت بھی ہیں اور عدل بھی ہیں۔ اما الوصف، وصف دوسرا اسباب منع صرف میں سے وصف ہے، فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، وصف بالکل علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، وصف اور علم اکٹھے نہیں آ سکتے۔ وشرطہ، وصف کی شرط ہے، ان یکون وصفاً،
کہ وہ وصف ہو فی اصل الوضع، وضعی اعتبار سے، یعنی اس کو بنایا ہی وصف کے لیے گیا ہو، جیسے اسود و ارکم ہو، غیر و منصرف، یہ غیر منصرف ہے دونوں، وَإِن اگرچہ سارا یہ دونوں اسود اور ارکم ہوں، اسمین للحیت سانپ کا نام، لِأَصَالَتِهِمَا کیوں یہ غیر منصرف ہیں؟ کیونکہ یہ اصالتاً اصلی اعتبار سے فی الوصفیہ وصفیہ میں ہوتے ہیں، یعنی ان کو بنایا ہی وصف کے لیے گیا ہے، ٹھیک ہے، صفت کے لیے بنایا گیا ان کو۔ وَأَرْبَعٌ فی قول کا، آپ کا جو یہ قول آگے آ رہا ہے اس میں جو لفظ اربعون ہے، مررت بنسبۃ اربعین، میں گزرا 4 عورتوں کے پاس سے، اس جملے میں جو اربعون کا لفظ ہے کہتے ہیں منصرفن، یہ لفظ منصرف ہے، ما النافی ہے وصفیتن، حالانکہ اس میں وصف والا معنی بھی موجود ہے، وزن الفعل اور وزن فعل بھی ہے، یعنی فعل کا وزن بھی ہے اور وصف والا معنی بھی ہے۔ ہم نے کہا تھا وصف اور وزن فعل ہو جائیں تو وہ غیر منصرف ہو جاتے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں لعدم الاصلیت فی الوصف، چونکہ اس کی اصل وصف نہیں ہے، اس کو وصف کے لیے بنایا نہیں گیا بلکہ اس کو عدد کے لیے بنایا گیا ہے، گنتی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن بطور وصف اس کو استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف نہیں بنا، منصرف ہی رہا ہے۔ اما تانیث و بتا، تانیث بتا یعنی تا کے ساتھ جو تانیث ہوتی ہے گول تا کے ساتھ، فشرطہ ان یکون علمن، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا اسم جس میں تانیث و تا والی اور وہ علم بھی ہو تو غیر منصرف ہو جائے گا، کا طلحتا، جس طرح طلحہ، ایک کاف تشبیہ ہے، وَقَذَلْ معنویو، اور اسی طرح تانیث معنوی ہے، کا زینبہ، جس طرح زینب ہو، یعنی وہ بھی غیر منصرف ہے۔ اب توجہ، ثم المؤنث المعنوی، پھر مؤنث معنوی ان کانا ثلاثین، اگر ثلاثی ہو یعنی 3 حرفوں پر مشتمل ہو، ساکن الوسط، اس کا درمیان والا حرف ساکن ہو، غیر اعجمی، غیر اجمی ہو یعنی عربی ہو، یجوز و صرف ہو، اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے، مع وجود سببین، حالانکہ اس میں 2 سبب موجود ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں 2 سبب موجود ہوں اس کو پھر بھی منصرف پڑھیں گے، جائز یعنی منصرف پڑھنا، کا ہندن، جیسے ہند ہے 3 حرفی ہے، درمیان والا ساکن ہے، غیر اجمی بھی ہے یعنی عربی بھی ہے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ لِأَجْلِ الْخِفَةِ، ہلکا ہونے کی وجہ سے، ہلکا آسان ہونے کی، آسانی کی وجہ سے یہ پڑھنا، اس کو منصرف پڑھنا آسان ہے۔ وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُ، اگر یہ 3 شرائط نہ پائی جائے، یعنی ثلاثی، ساکن وسط اور غیر اجمی والی، یہ 3 شرطیں مؤنث معنوی کے اندر موجود نہ ہوں تو یاجب منعہ، واجب ہے اس کو غیر منصرف پڑھنا، کا زینبہ، سقرہ، ماہ، جور، جیسا کہ اس کی وضاحت کی ہے ایک ایک لفظ کی۔ والتانیث بالالف المقصورۃ، وہ تانیث جو الف مقصورہ کے ذریعے ہوتی ہے، وہ اس میں مؤنث جو الف مقصورہ جس کے آخر میں ہوتا ہے، جیسے حبلہ، والممدودۃ، یا وہ اس میں مؤنث جو الف ممدودہ کے ساتھ مؤنث ہوتا ہے، جیسے حمراء، ممتنع صرفہ، البتہ تو اس کی صرف ممنوع ہے، یعنی یہ غیر منصرف ہوگا ہمیشہ، لأن الالف قائم مقام سبین، کیونکہ یہ الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، یہ الف 2 اسباب کے قائم مقام ہے، کون سے؟ التانیث و لزوم تانیث، پہلا سبب تانیث ہے، دوسرا لزوم تانیث ہے، یعنی یہ ہمیشہ تانیث لازم ہے ان کے ساتھ، ان سے تانیث جدا نہیں ہوتی۔ کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔